بنت عبداللہ نے کراچی سے پوچھا ہے تقدیر میں سب لکھا ہے تو عمل کا کیا فائدہ؟ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے تو پھر محنت اور عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا علم پہلے سے موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے سب چیزوں کو لکھ لیا۔ اللہ کو پتہ ہے کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون اچھے اعمال کرے گا، کون برے اعمال کرے گا۔ تو جو لکھا ہوا ہے اسی حساب سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات موجود ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس علم کے حساب سے لکھ دیا وہ اسی طرح سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ باقی یہ رہا یہ مسئلہ کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو جنت میں کیوں جائے گا، جہنم میں کیوں جائے گا انسان، اس کے دو جواب ہیں، ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب۔ الزامی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بات کو نہ مان رہا ہو تو اس کو کہنا ہے کہ بھئی یہ دلیل آپ یہاں نہیں مانتے تو وہاں تو مان رہے ہیں آپ۔ تو بات یہ ہے کہ کھانا پینا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پیسے کمانا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو پھر کوشش کیوں کرتے ہیں کھانا پینے کی، دسترخوان کیوں لگاتے ہیں؟ تقدیر میں ہوگا تو نوالا اٹھ کے منہ میں خود بخود چلا جائے گا، وہاں کیوں نہیں سوچتے؟ یہ الزامی جواب ہے۔ تو جیسے وہاں نہیں سوچتے، آپ کو عمل میں بھی خود عمل کرنا پڑے گا، ایسے تقدیر پہ بھروسہ کر کے آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں کھانے پینے میں اور اپنے دنیا کے معاملات میں آپ تقدیر پہ بھروسہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے۔ آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی تقدیر میں رات کا کھانا لکھا ہے کہ نہیں لکھا، تو آپ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا تھا تبھی کھایا ہے آپ نے۔ تو یہ آزمائش ہے کہ ہمیں پہلے سے تقدیر کا علم نہیں ہے۔ اگر کسی کو پہلے سے تقدیر کا علم ہو اور اسے معلوم ہے کہ تقدیر میں زنا لکھا ہوا ہے اور وہ زنا کر لے، اور اللہ قیامت میں اس سے پوچھے کہ تم نے زنا کیوں کیا، وہ کہے گا کہ اللہ میری تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، میں نے تو دیکھ لیا تھا، مجھے تو پتہ چل گیا تھا، تو شاید اللہ اسے معاف کر دے کہ بھائی جب لکھا ہوا تھا تو نے تو کرنا ہی تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، قیامت میں اللہ اسے سزا دے گا اور وہ یہ کہے کہ اللہ تقدیر میں تو زنا پہلے سے لکھا ہوا تھا تو مجھے سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا تھا کہ زنا لکھا ہوا ہے؟ تو یہی آزمائش ہے، ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں تو کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، یہی آزمائش ہے۔ تبھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جب نافرمان لوگ کہیں گے کہ اللہ تو نے تو پہلے سے یہ سب چیزیں تو پہلے سے طے شدہ تھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کیا تمہیں پہلے سے اس بات کا علم تھا؟ اگر تھا تو وہ لے کر آؤ ہمارے سامنے۔ تو تقدیر پہ لکھے ہوئے ہونے کے باوجود جو آزمائش ہے وہ آزمائش ہی رہتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے۔ اس کی علماء نے بڑی بہترین مثال دی ہے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا شاگرد ہونہار ہے، کون سا محنتی ہے اور کون سا نالائق ہے، جو پورے سال محنت نہیں کر رہا اور امتحان میں چونکہ نقل بھی نہیں ہوگی تو اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ 0 نمبر لے گا۔ تو استاذ کیا کرتا ہے کہ جو امتحانی پیپر ہے اس میں جو رزلٹ ہے نا اس میں پہلے سے 0 لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، میں اسے پہلے سے جانتا ہوں، کرے گا کچھ بھی نہیں ہے، تو پہلے سے 0 لکھ دیتا ہے۔ اور جس کے بارے میں استاذ کو معلوم ہے کہ یہ 100 نمبر لازمی لے گا، یہ ہونہار طالب علم ہے، مجھے اس کا پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی یعنی ایسا نہیں کرتا کہ محنت نہ کرے اور اس کا دماغ بھی اچھا ہے، تو استاذ نے پہلے سے رزلٹ میں 100 نمبر ڈال دیے۔ لیکن استاذ اپنے اس رزلٹ کی بیس پہ جو استاذ نے نمبر لگائے رزلٹ اناؤنس نہیں کرتا بلکہ امتحان لیتا ہے تاکہ کل کو حجت تمام ہو جائے۔ جب امتحان لیتا ہے تو نالائق طالب علم جو ہے اس کے وہ کوئی کویشچن ہی حل نہیں کرتا، اس کے یعنی جب اس کے پیپر ایگزامینر یعنی جو پیپر جو ہے وہ ٹیچر جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کے سامنے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف صفائی کے نمبر اگر اس کو دیے جائیں تو دیے جائیں، کیونکہ خالی پیپر چھوڑ کر آیا ہے، ایک ڈاٹ کا نشان بھی نہیں ہے اس میں، تو وہ 0 لگا دیتا ہے۔ اور جس ہونہار طالب علم نے پیپر بھرپور طریقے سے حل کیا وہ 100 لگا دیتا ہے۔ تو جس ٹیچر نے یعنی جب عملی طور پر امتحان لیا گیا تو نالائق طالب علم کے 0 نمبر آئے، اور جو ہوشیار تھا، ذہین تھا، محنتی تھا، اس کے 100 نمبر آئے۔ اب طالب علم کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ میرے ٹیچر نے تو پہلے ہی سے 0 لگایا ہوا تھا،
اور جو ذہین ہے اس کو پتہ چل گیا کہ پہلے سے ہی 100 لگایا ہوا تھا، تو اب نالائق طالب علم جس نے محنت نہیں کی، امتحان پاس نہیں کیا، کیا وہ اس بیس پہ اس رزلٹ کو مسترد کر سکتا ہے کہ جی آپ نے تو پہلے ہی 0 لگا دیا تھا؟ اگر وہ کیس کرے اور کہے کہ ٹیچر سے کہ آپ نے تو رزلٹ کے پیپر میں پہلے ہی 0 لگا دیا تھا، تو جو ٹیچر ہے نا وہ یہ کہے گا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ میں نے لگایا تھا نہیں لگایا، تم یہ دیکھو میں نے صحیح لگایا تھا غلط لگایا تھا، مجھے چونکہ پتا تھا کہ تم نالائق ہو تو میں نے تمہیں آزمایا ہے اور تم اس امتحان میں ناکام ہوئے ہو، تو مجھے پہلے سے علم تھا کہ ناکام ہوئے ہو، لہٰذا میں نے پہلے ہی لگا دیا تھا کیونکہ میرا علم کامل ہے۔ تو انسان سے تو پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ جس طالب علم کو 0 نمبر دینے چاہیے اس کو 50 دے سکتا ہے، 20 نمبر دے سکتا ہے، لیکن اللہ سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ تقدیر کا علم مخفی رکھا ہے، لہذا ہماری اب آزمائش اس میں یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، ہمارے مقدر میں گناہ لکھا ہے نیکی لکھی ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، جس نے جہاں جانا ہے وہ ویسے اعمال کرتا ہے۔